اب آپ آئیے تھوڑی دیر ہم اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی استاذ زمن مولانا حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے لکھے ہوئے اشعار سے شان اہل بیت کو سمجھتے ہیں، اور یہی آج کی گفتگو کی آخری کڑی ہے۔ درود پاک پڑھیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھرانہ ہے انہیں کو ہم اہل بیت کہتے ہیں۔ اہل بیت کی شان میں قرآن پاک بھی ہے، حدیث مصطفیٰ بھی ہے۔ امت میں کوئی ایسا ایک فرد نہیں ہوا جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھے اور اہل بیت کی شان اور قدر نہ کرے، کوئی ایسا نہیں ہوا۔ وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جو اہل بیت سے اٹوٹ محبت نہ کرے، کیونکہ اہل بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انگ ہیں، جز ہیں، ٹکڑے ہیں، حصے ہیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان نہ محبت ایمان کا تقاضا ہے تو اہل بیت سے محبت بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ اور اللہ نے ایسا مقام، ایسی عزت، ایسا شرف کسی اور خاندان کو نہیں دیا جو اہل بیت کو دیا۔ وہ ان اشعار میں جو انہوں نے کہا ہے ان کو دیکھیے۔ ان کے گھر میں بے اجازت جبریل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبریل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ جبریل علیہ السلام ہمیشہ نہیں، کبھی کبھار وہ بھی اجازت لیتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آخر وقت میں سیدہ فاطمہ کے ساتھ کچھ گفتگو کر رہے تھے تنہائی میں، تو کسی نے اجازت چاہی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا یا رسول اللہ، ابا حضور کون ہیں جو اجازت چاہتے ہیں؟ کہا بیٹی یہ وہ ہیں جو کسی سے اجازت نہیں چاہتے، یہ تمہارے ابا کی حرمت کی وجہ سے اجازت مانگتے ہیں، اور وہ ملک الموت ہیں۔ ان کے گھر میں بے اجازت جبریل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ کس زبان سے ہو بیاں عز و شان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیاں عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا اہل بیت کی تعریف کرنا ہے، تو ہم چاہے کتنی تعریف کر لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ کی تعریف تو آپ کا رب کرتا ہے۔ اس لیے کس زبان سے ہم اہل بیت کے اس شان، مرتبہ اور مقام کی بات کریں، یہاں تو کچھ بھی کر ڈالیں ہم، ان کی شایان شان نہیں ہو سکتی۔ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، قرآن پاک کی آیت ہے جس میں اللہ عز و جل نے اہل بیت کی پاکی کا، تطہیر کا ذکر کیا ہے۔ تو شاعر انہی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ آیت تطہیر یعنی وہ جو پاکی کا بیان ہے اس کو آیت تطہیر کہتے ہیں۔ رمز کا میدان بنا ہے جلوگاہ حسن و عشق، رمز کا میدان بنا ہے جلوگاہ حسن و عشق، کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت، کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت۔ ورنہ ہمارا ایمان ہے
کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا نہیں کی تھی کہ اللہ اسماعیل کو بچا لے. انہوں نے تو سیدھا سیدھا پوچھا تھا میں نے آپ کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے, آپ کی مرضی کیا ہے آپ بتائیے. تو بیٹے نے کہا تھا ابا حضور وہ کیجئے جو آپ کو رب حکم دیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے قطعاً یہ دعا نہیں کی تھی کہ میرے رب میرا یہی ایک آخری سہارا ہے, ذبح ہونے سے بچا لے, ایسا دعا نہیں کی تھی. لیکن رب عز و جل نے ایسا ہونے نہیں دیا تھا, قربانی بھی ہو گئی اور اسماعیل کے گردن پہ آنچ بھی نہ آئی. اور ابراہیمی کے غلام ہیں اہل بیت مصطفیٰ, اسی نسل پاک سے ہیں. تو اگر حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ دعا کرتے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رب آپ کی دعا کو رد نہیں کرتا. لیکن جب ہم امتحان کی مجلس میں ہوتے ہیں, امتحان گاہ میں ہوتے ہیں, تو وہاں امتحان سے بچنے کی دعا نہیں کرتے, امتحان میں کامیاب ہونے کی دعا کرتے ہیں. کیونکہ امتحان سے اگر آپ بچو گے تو ناکام ہو جاؤ گے, اور امتحان میں اگر کامیاب ہوگے تو ہمیشہ کے لیے عزت خاص کر دی جائے گی. رمز کا میدان بنا ہے جلوگاہ حسن و عشق, کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت, جمعہ کا دین ہے کتاب جست کی تیا کر کے آج, مکمل کر کے آج. جست کہتے ہیں زندگی. جب عاشورہ کا دین ہوا تھا, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے عیال کی شہادت ہوئی تھی, جمعہ کا دن تھا. جمعہ کا دن ہے کتاب جست کی تیا کر کے آج, کھیلتے ہیں جان پر شہزادگان اہل بیت, کھیلتے ہیں جان پر شہزادگان اہل بیت. اے شباب جلوے فصل گل, اے شباب جلوے فصل گل, یہ چل گئی کیسی ہوا. اے شباب جلوے فصل گل, یہ چل گئی کیسی ہوا. کٹ رہا ہے لیلہاتا بوستان اہل بیت, کٹ رہا ہے لیلہاتا بوستان اہل بیت. بوستہ کہتے ہیں پھول کے باغیچے کو, یعنی یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول کے باغیچے کے معنی وہ کٹ رہے ہیں. اے شباب جلوے فصل گل, یہ چل گئی کیسی ہوا. کٹ رہا ہے لیلاتا بوستان اہل بیت. کس شقی کی ہے حکومت, شقی کہتے ہیں بدبخت کو, کس شقی کی ہے حکومت, ہائے کیا اندھیر ہے. کس شقی کی ہے حکومت, ہائے کیا اندھیر ہے. دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت, دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت. خشک ہو جا, خشک ہو جا خاک ہو کر, خاک میں مل جا فرات. خشک مطلب سوکھ جا, خشک ہو جا خاک ہو کر, خاک میں مل جا فرات. خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت, یعنی گویا ایک طریقے سے دعائے ضرر دے رہے ہیں فرات کو کہ تیرے ایسے لہرانے کی کیا فائدہ جب اہل بیت مصطفیٰ کو چند گھونٹ نہیں ملتے. فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے, حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت. میان مطلب درمیان. وقت آخر کہہ رہا ہے خاک میں ملتا سہاگ, وقت آخر کہہ رہا ہے خاک میں ملتا سہاگ. لو سلام آخری اے بیوہ گانے اہل بیت, لو سلام آخری اے بیوہ گانے اہل بیت. بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دو اے حسن, بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دو اے حسن. یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت, یعنی شیعہ لوگ بھی بیان کرتے ہیں, سنی بھی بیان کرتے ہیں. تو شیعہ تو در حقیقت قاتل ہے نا بھائی. اگر آپ ہسٹری پڑھیں
اتہاس پڑھیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ پڑھیں تو کوفہ میں بلایا کون تھا؟ چاہنے والے نا، جو چاہنے والے جو تھے وہ اس وقت شیعان علی کہلاتے تھے، اور شیعہ کا جو لفظ ہے اس کا لغت میں معنی چاہنے والے کے۔ تو حضرت امام مسلم کو آپ نے بھیجا، جانچ پڑتال کی، پتہ چلا کہ نہیں واقعی میں چاہ رہے ہیں، بلا رہے ہیں، محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور جب آ گئے تو کوفہ میں آنے ہی نہیں دیا، دروازہ بند کر کے بیٹھ گئے۔ اور پھر کربلا میں جب آپ نے نہیں سنا بار بار یہ خط دکھا رہے تھے، تم نے خط لکھ کر مجھے بلایا، تم نے خط لکھ کر بلایا، تم نے خط لکھ کر بلایا، تو خط لکھنے کون والے کون تھے؟ دشمن تھے کہاں؟ دشمن کے بات پہ کوئی آتا ہے؟ شیعان علی تھے۔ بادشاہ کے طرف سے جب جبر ہونے لگا تب پھر وہ ساری محبت اور عشق نکل گیا۔ ایسا عشق آپ کر سکتے ہو، سنی نہیں کرتا۔ سنی وہ عشق کرتا ہے کہ مر جائے یا نسل مٹ جائے، ہم نے محبت کی ہے، کریں گے۔ یہ سنیوں کی شان ہے، اس لیے کہتے ہیں بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دو اے حسن، یہ بے ادب گستاخ فرقے سے مراد شیعہ ہیں۔ یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔